جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر خدا کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو فرمایا فاطمہ۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریاکٹوپیڈیا۔ اور آج ہم ایک ایسا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں جانیں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ پہ یا کسی ٹریول پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے جاتے تھے، اور جب بھی کسی جنگ سے واپس یا ٹریول سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آپ اپنی لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ اس ویڈیو کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ زہرا کی پرورش اور تربیت خود رسول نے فرمائی، کیونکہ آپ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں، اسی لیے حضرت فاطمہ بچپن ہی سے اپنے والد پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے نبوت کے مکمل ترین انسانی اور روحانی ماحول میں نشوونما پائی۔ آپ اپنے بابا کا اس طرح خیال کرتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ دشمنوں سے مقابلے اور ہر مشکل میں آپ اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم سجدے کے عالم میں تھے کہ بعض مشرکین نے جانور کی اوجڑی آپ کی پشت پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ کو جب اس قبیح حرکت کی خبر ملی تو آپ دوڑ کر آئیں اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کم سنی ہی سے رسول خدا اور آپ کی رسالت کی اہمیت سے واقف تھیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں، میں نے چال ڈھال اور تمثال میں، نیز نشست و برخاست میں رسول اللہ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا سوائے فاطمہ بنت رسول کے۔ جب وہ تشریف لاتی تو رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے، اور جب رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، انہیں بوسہ دیتی اور ان کو اپنی مسند پر بٹھاتی۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 71۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ چلتی تو رسول اللہ کے قدم مبارک کی جگہ اپنا قدم نہ رکھتی بلکہ آپ کے قدم مبارک کی جگہ سے ہٹ کر چلتی۔ مورخین نے مزید لکھا ہے کہ رسول اللہ جب بھی کسی سفر یا جنگ سے واپس آتے تو سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے اور شکرانے کے 2 نفل پڑھ کر اپنی بیویوں کے حجروں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور آپ کی خیریت دریافت کرتے، پھر ازواج سے ملتے۔ گویا آپ اپنی ازواج سے زیادہ حضرت فاطمہ کے قریب تھے۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جب بھی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے رخصت ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ ایک دفعہ رسول اکرم کسی سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سے ملنے حسب معمول آپ کے ہاں آئے، مگر گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ کو سخت حیرانی ہوئی اور آپ سمجھ گئیں آپ ضرور دروازے پر لٹکے ہوئے اس قیمتی پردے کو دیکھ کر ناراض ہوئے ہوں گے جو حضرت علی کو کسی جنگ میں غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ آپ نے اس پردے کو اتارا اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں رسول اکرم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا، اسے میرے بابا کے حوالے کر دینا اور سلام کے بعد کہنا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اب جیسا آپ مناسب سمجھیں اس پردے کے ساتھ کیجیے۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 83۔ امام حسن اور امام حسین اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پردہ آپ کے حوالے کیا اور اپنی والدہ کا پیغام بھی انہیں پہنچایا۔ پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کا یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا، اس کا باپ اس پر قربان۔ پھر فرمایا، آل محمد کو دنیا سے کیا کام، وہ تو آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ یہ فرما کر آپ نے اس پردے کو راہ خدا میں صدقہ دے دیا۔ جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ پیغمبر خدا کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو فرمایا فاطمہ۔ جب آپ سے مردوں میں سے رسول اللہ کی محبوب ہستی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے شوہر علی۔ آپ کہتی ہیں
میں نے ان سے زیادہ روزے دار اور کثرت سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ درسگاہ رسالت میں جب حضرت فاطمہ کا امام علی سے عقد ہوا تو پیغمبر خدا نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 141۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں علمی، معنوی اور روحانی لحاظ سے بچپن سے اب تک ایک ساتھ پیغمبر خدا کے مکتب سے فیض حاصل کرتے رہے تھے۔ دونوں دن رات پیغمبر خدا کے ہمراہ ہوتے، آپ پر وحی اور قرآن نازل ہونے کا مشاہدہ کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے علم، معنویت اور روحانیت سے ان کی علمی اور روحانی نشو نما ہوئی، جیسا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، جبکہ امام علی فرماتے ہیں، رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 ابواب سکھائے، جن کے ہر ایک باب سے میرے لیے مزید 1000 ابواب کھل گئے۔ حضرت فاطمہ نے بھی رسول خدا سے وہی کچھ سیکھا جو امام علی نے سیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی کے علاوہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی علم میں جناب زہرا کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ پیغمبر خدا سے حضرت زہرا سے متعلق جتنی احادیث نقل ہوئی ہیں وہ محض باپ کی جانب سے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں، اگرچہ آپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، مگر رسول اللہ جناب فاطمہ کی عظمت اور منزلت کی وجہ سے ہی ان کی فضیلت بیان فرماتے تھے۔ یہ جذبات اور رشتے سے الگ معاملہ تھا۔ عالمین کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی شان اور عظمت کے بارے میں جن احادیث کو تمام شیعہ اور سنی راویوں نے نقل کیا ہے ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ الطرائف جلد 1 صفحہ 247۔ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بہار الانوار جلد 22 صفحہ 236۔ فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے پوچھا، بابا جان، پھر آپ حضرت مریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور میں نے تمہیں جس سے بیاہا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے سردار ہیں۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 67۔ صحیح بخاری میں پیغمبر اکرم سے روایت ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری حدیث رقم 3714۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرا پارہ تن ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ صحیح مسلم حدیث رقم 4483۔ امام حسن اپنی مادر گرامی کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں، میری والدہ شب جمعہ کو طلوع فجر تک محراب عبادت میں رکوع و سجود میں مشغول رہتی ہیں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے ان کا نام لے کر کثرت سے دعائیں مانگتی ہیں اور اپنے لیے ایک دفعہ بھی دعا نہ کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے آپ سے پوچھا، اے مادر گرامی، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہیں، اپنے لیے کیوں دعا نہیں کرتی؟ میری والدہ نے جواب دیا، بیٹا، پہلے ہمسائے پھر گھر والے۔ وسائل الشیعہ جلد 7 صفحہ 112۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کے تمام کام کاج جیسے گھر کی صفائی، بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر اور والد کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت اور مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی وقت نکالتی، کیونکہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی آپ سے سیکھے ہوئے علوم، معنویات اور روحانیت سے مسلمان خواتین کی تربیت کریں، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ میں روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کو مسلمان خواتین کو ان کے مخصوص مسائل کی تعلیم کا حکم دیا تھا، اور بعض تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ کے لکھے ہوئے کچھ اوراق کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے ان اوراق کی تلاش کے لیے اپنی کنیز فضا کو مامور کیا اور فرمایا، انہیں تلاش کرو، کیونکہ یہ صفحات میرے لیے حسن و حسین جیسے قیمتی ہیں۔ ان اوراق پر تحریر باتیں حضرت زہرا کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھیں، کیونکہ ان پر وہ احادیث اور احکام تحریر تھے جو انہوں نے پیغمبر خدا سے سیکھے تھے۔
زہرا پیکر صبر و محبت۔ پیغمبر خدا کی رحلت کے وقت جب حضرت فاطمہ اپنے پدر بزرگوار کے پاس حاضر ہوئیں تو پیغمبر خدا نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، مگر دوسری مرتبہ پیغمبر خدا نے آپ کو سینے سے لگانے کے بعد کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگیں۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے پیغمبر خدا کی حیات میں اس کا جواب نہیں دیا، مگر آپ کی رحلت کے بعد اپنے رونے اور مسکرانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب میرے بابا نے میرے کان میں اپنی رحلت کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں مسکرائی۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 25۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر 18 برس تھی۔ 28 برس کی روایات بھی ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں اور آپ کے شوہر امام علی بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ اپنی اولادوں سے بے انتہا محبت کرنے والی ماں تھیں اور آپ کی اولاد بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ عام طور پر بیٹیاں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اس کے باوجود اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہیں، مگر پیغمبر خدا کی سرگوشی پر فاطمہ کا مسکرانا فاطمہ کا اپنے پدر گرامی کے ساتھ گہرے روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے بابا سے جلد ملاقات کی خبر سن کر آپ خوش ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو قبر نبی پر ساتھ لے کر جاتی اور انہیں آپ کے بارے میں بتاتی تاکہ ان کے قلب و ذہن پیغمبر خدا کی محبت سے سرشار رہیں۔ جناب زہرا نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد بے پناہ دکھ اور مصائب جھیلے، جنہیں شیعہ اور سنی کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ لکڑیاں لے کر در فاطمہ کو آگ لگانے آئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ خبردار، اس گھر میں تو فاطمہ بنت رسول بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے ہوا کرے، یعنی اگر فاطمہ بھی گھر میں موجود کیوں نہ ہو، ہم آگ لگا دیں گے۔ ان لوگوں نے فدق کو بھی غصب کیا جسے پیغمبر اکرم نے آپ کو ہبہ کیا تھا، مگر آپ اس قدر قوی اعصاب کی مالک تھیں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود امام علی کے ساتھ آپ کے شرعی حق یعنی امامت کے دفاع میں ثابت قدم رہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی شریعت کے قوانین کی وضاحت فرمائی اور امام علی کے حق کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی شرعی ذمہ داری یاد دلائی۔ جناب فاطمہ نے خود اپنے اور امام علی کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر بھی احتجاج کیا اور وصیت فرمائی کہ آپ کے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ So this was the video and I'm sure کہ کافی کچھ بتایا گیا ہے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر، اور وہ انسیڈنٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہتے ہیں جس پہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو جاتی ہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرا دیتی ہیں، جس پہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقفے کے بعد دریافت کرتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ، اس روز کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ کہا تھا جس پہ آپ کافی غمگین ہو گئی تھی، پھر اگلے ہی پل آپ مسکرا دی تھی، جس پہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے واپس لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اللہ جل شانہ کی اور، جس پہ میں کافی غمگین ہو گئی تھی۔ پھر اگلے ہی پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، سب سے پہلی شخص تم ہی ہوگی جو مجھ سے ملے گا، جس پہ میں خوش ہو گئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے عورتوں کی سردار ہو، جس پہ میں نے مسکرا دیا تھا۔ تو یس یہ انسیڈنٹ تھا بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ پہ یا کسی ٹریول پہ نکلتے تھے تو سب سے آخر میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے، اور جب بھی واپس آتے تھے کسی جنگ سے یا کسی ٹریول سے تو سب سے پہلے آپ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کرتے تھے، اور کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے، اور پھر ان کے شہزادوں کے ساتھ آگے کیا ہوا وہ بھی اس دنیا نے وٹنس کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ۔ So yes, this was the video for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.